بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1981 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزخرف کی آیت 19 سے ہو رہا ہے۔ 43/19۔ ہفتے کا ذرا رخ کے ساتھ یوں کر دیں۔ اپنی طرف یہ آیت سابقہ آیات کے تسلسل میں ہی آ رہی ہے۔ رسول ایک عظیم انقلابی شخصیت ہوتی ہے اور اس کا انقلاب عالمگیر بھی ہوتا تھا اور ہمہ گیر بھی۔ ہمہ گیریت کی جہت سے اسے جس قسم کے مخالفین سے واسطہ پڑتا تھا یا جن عناصر اور امور کی اس نے اصلاح کرنی تھی وہ بڑے گوناگوں ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، کہیں تو وہ ان غلط تصورات اور خیالات کی تردید اور تصحیح کرتا ہے جو آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ فلسفے پر مبنی ہوتے ہیں، علم و دانش پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو وہ دلیل کی بات دلیل سے پیش کرتا ہے، خود بھی دلائل پیش کرتا ہے، ان سے بھی کہتا ہے کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ وہ کہتا ہے کہ ادعو علی اللہ علی بصیرۃ، میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ جتنے غلط عقائد ایسے تھے جو فلسفہ اور کلام کی غلط نگہی کی بنا پر پیدا ہوتے تھے، اس کے پیش نظر ان کا ابطال اور ان کی جگہ صحیح عقائد کا پیش کرنا بھی تھا۔ اہل کتاب تھے، وہ اپنے ہر باطل عقیدے اور مسلک کی تائید میں اپنی کتاب کو پیش کرتے تھے۔ کتاب کے متعلق رسول کا اعلان یہ ہوتا تھا کہ ہر نبی خدا کی طرف سے رسول تھا اور خدا کی طرف سے ہی وہ پیغامات لاتا تھا۔ تو جب اہل کتاب اپنے ہاں کی کسی کتاب کی سند پیش کرتے تھے تو دعویٰ ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ تو خود مانتے ہیں نا کہ یہ خدا کی طرف سے وحی تھی اور یہ وہی تعلیم تھی، تو آپ اس کے خلاف کیوں کہتے ہیں؟ اب وہاں یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو خدا نے تمہارے نبی کو دی تھی۔ گویا ان کے ہاں کی کتاب یا مبینہ یا جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے اس کی تردید کرنی تھی، یہ کہہ کے کہ یہ محرف ہے، اس میں تعریف ہو چکی ہے۔ اہم گوشہ بھی تھا اور بڑا مشکل مقام بھی تھا۔ پھر اس کے سامنے وہ لوگ بھی تھے جو بغیر کسی سند کے محض توہم پرستی پر مبنی کچھ عقائد کچھ مسالک رکھتے تھے۔ وہ غلط علم و بصیرت کے مدعی، ان کا معاملہ کچھ ایسا مشکل نہیں تھا، وہ دلائل سے اس کی تصحیح ہو جاتی تھی اور ہو سکتی تھی۔ لیکن جہاں خالص توہم پرستی کا معاملہ ہو تو وہاں عقل و بصیرت اور علم و دانش اور بلکہ سند و حجت بھی کوئی کام نہیں دے سکتی، وہ تو توہم پرستی ہوتی ہے۔
اس کا دور کرنا بڑا مشکل امر ہوتا ہے. یہ بھی سامنے تھے. پھر غلط نظام کے حامل بھی سامنے تھے. اس نے دنیا کا ہر غلط نظام جو معلوم نہیں کتنے ہزارہ برس سے چلے آ رہے تھے، یہ نظام سرمایہ داری کا نظام، اور تاریخ یوں بتاتی ہے جیسے انسان نے آنکھ کھولی تو یہ ساتھ ہی آ گیا. شخصیت پرستی کا نظام، ملوکیت کا نظام، مذہبی پیشوائیت کا، تھیوکریسی کا نظام، یہ بھی اس کے سامنے ہوتے تھے. ان کی تردید بھی کرنی تھی، ان کی جگہ مثبت نظام بھی دینے تھے. تو آپ غور کیجئے کہ ایک رسول کے سامنے جو اس کا مشن تھا، جس گوشے میں اس نے انقلاب برپا کرنا تھا، وہ کتنے متنوع گوشے تھے، اور اس کا تصادم کس کس نوعیت کے لوگوں سے ہوتا تھا. پچھلی آیات میں اس توہم پرستی پر مبنی جو اعتقادات تھے ان کا ذکر تھا. عرب تو براہ راست ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. باقی مذاہب میں یہ ایرین مذاہب جنہیں کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی مثلا ہندوستان میں یہ دیویاں جو تھیں، دیوتاؤں، ان کو تو یا خدا کا یہ اوتار مانتے تھے، اولاد بھی مانتے تھے. دیویاں جو تھیں یہ بیٹیاں ہی مانتے تھے یا بیویاں مانتے تھے خدا. ایران میں بھی اسی قسم کے عقائد تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، عربوں کے ہاں تو یہ عام عقیدہ تھا کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو پچھلی آیت میں تو ان کی تردید انہی کے ایک مسلک کی روح سے کی کہ یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے کہ ملائکہ جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، مرد یا عورتیں ہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ اپنے ہاں کی تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جسے اطلاع دی جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، شرم کے مارے ڈوب مرتا ہے، غصے سے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اسے زندہ رہنے دوں یا زندہ قبر میں گاڑ دوں. بیٹیوں کے متعلق تو تمہارا اپنا یہ عقیدہ اور یہ مسلک، اور کیفیت تمہاری یہ کہ خدا کی طرف تم بیٹوں کو منسوب نہیں کرتے، اولاد بھی اس کی ٹھہراتے ہو، تو بیٹیاں اولاد ٹھہراتے ہو. اور پھر کہا یہ کہ پھر وہ بیٹیاں کہ جن کو تم طعن و کرہن زندہ رہنے دیتے ہو، لیکن ان کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بالکل گڑیا بن کے گھر میں رہ جاتی ہیں. زیورات میں پلی ہوئی، زندگی کا مقصد ہی ان کا زیب و زینت کی چیزیں، اس طرح سے ان کی پرورش ہوتی ہے. اور کیفیت یہ ان کی ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی اپنا معاملہ ایسا آ جائے جس میں کوئی نزاع پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو، وہ اپنا کیس خود بیان نہیں کر سکتی. یہ ان کی کیفیت ہے. تو اس قسم کی مخلوق کو تم، جسے اپنے ہاں جن کی آمد پر تمہاری یہ کیفیت ہوتی ہے، تم اسے خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو. سوچو تو صحیح. کہنے کے لیے یوں کہیے کہ تم سے بہرحال عیسائی اچھے، وہ خدا کی بیٹی نہیں خدا کا بیٹا تو مانتے ہیں، اور ادھر عیسائیوں کی خدا کے بیٹے ہونے کی تردید جس طرح سے کی ہے، ایک فکرے میں تردید کر دی. اب وہی جو چیز ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہنے کا یا تسلیم کرنے کا باطل عقیدہ جو توہم پرستی پر مبنی تھا، اسی سلسلے میں یہ کہا ہے اگلی بات، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا.
کہا کہ تم ملائکہ، اب انداز دیکھیے قرآن کا، الگ دلیل نہیں دی، ان کی جو یہ کہیے کہ جو صفت یا ایڈجیکٹو ان کے لیے پیش کیا ہے اسی میں ساری بات کہہ دی کہ وہ ہم عباد الرحمن ہیں، وہ تو خدا کے عبد ہیں، وہ تو یعنی عبد کا ترجمہ عام طور پہ تو غلام ہی کیا جاتا ہے، عبودیت تو محکومیت ہے، خدا کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اس کے پروگرام کو بروئے کار لانے والے، وہ تو یہ مخلوق ہے۔ بے درمیان میں صرف دو لفظ کہیں